السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یتودع فلیحسن بوضوءہ ثم یقول فلیصلی رکعتین مقبل علیہ بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ، رواہ مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یتودع فلیحسن وضوءہ ثم یقول فلیصلی رکعتین مقبل علیہ بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ۔ جب بھی کوئی مسلمان اچھی طرح وضو بنائے، پھر وضو کے بعد 2 رکعت کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے اور اس نماز کے بیچ میں وہ نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ متوجہ ہو، یعنی دونوں رکعات میں نماز میں وہ خشوع خضوع کا خیال رکھے، تو ایسی صورت میں جنت اس پر لازم ہو جائے گی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت الوضو کی فضیلت بیان کی ہے۔ سنت الوضو کو ایک نماز ہے جو وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے اور یہ نفل نماز ہے۔ بعض لوگ اس کو تحیۃ الوضو کے نام سے بھی جانتے ہیں، لیکن اس کا درست نام یہ ہے کہ سنت الوضو کہا جائے اس کو۔ اس نماز کی پابندی سے درجات کی بلندی ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جنت میں اپنے آگے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتے کے چلنے کی آواز آپ نے سماعت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ صحیح بخاری، مسلم اور دیگر احادیث کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بلال، مجھے بتاؤ کہ اسلام میں تمہارا کون سا عمل ہے جس پر سب سے زیادہ تم ثواب کی امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے، چلنے کی آواز سنی ہے، اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آواز کو سنی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ امید اس عمل پر ہے کہ راتوں دن جب بھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو میں وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ جب بھی میں دن رات میں وضو بناتا ہوں تو میری یہ پابندی ہے کہ میں 2 رکعت نماز وضو کے فوراً بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، جس کو تحیۃ الوضو یا سنت الوضو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کا پانی منگایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مکمل وضو کیا۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا، یہ حدیث انہوں نے بیان فرمائی، من توضأ له على وضوء العبادہ ثم صلی رکعتین لا تحدث بنفسہ یغفر له ما تقدم من ذنبہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرح وضو کرو اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز اسی طرح نماز پڑھو کہ دل میں کوئی وسوسہ نہ آنے پائے، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی کرو
2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بلکہ یوں کہیے کہ ان سارے مسائل میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ سنت الوضو 2 رکعت کی پابندی یہ بہت بڑی اجر و ثواب کا باعث ہے، جنت کے داخلے کا سبب ہے، درجات کی بلندی اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا ہم کو آپ سب کو چاہیے کہ ہم پابندی کریں، جب بھی ہم وضو بنائیں تو ہم 2 رکعت نماز ادا کریں۔ کتنا آسان ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کرتے ہیں جس کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے کہ وضو ہمیں ہمیشہ باوضو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمیں ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم گھر میں سونے سے پہلے بھی وضو کریں، کہیں باہر جا رہے ہیں تو بھی وضو کر کے جائیں۔ وضو کی بہت اہمیت ہے اور وضو میں رہنا یہ ایک بہت ہے، ثواب ہے اس میں، آپ کی بہت پاکیزگی ہے وضو میں رہنا، وضو میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آج کے مسئلے میں بتایا ہے کہ وضو کے بعد 2 رکعت سنت جو ہوتی ہے سنت الوضو، یہ نفل نماز ہے لیکن اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کو پڑھنے سے آپ اپنے لیے جنت میں مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کتنی ہی ایسی سنتیں، کتنی ہی ایسے کام بتائے گئے ہیں جن کو کر کے ہم اپنے گناہ کو معاف کرا سکتے ہیں، جنت کو پا سکتے ہیں۔ تو ہم سب کی، آپ سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دیگر عمل کریں۔ یہ عمل جو ہمیں بتائے جاتے ہیں قرآن و سنت کے ذریعے سے، ان عمل کو ہم اپنی ڈیلی لائف، روزمرہ کی زندگی میں نافذ کریں اور ثواب جاریہ حاصل کریں، ہم بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پاس کو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ نیکی ہم جتنی شیئر کریں گے، ہم جتنا بتائیں گے ہمیں اتنا ثواب ملے گا۔ تو ہم سب کو، آپ سب کو چاہیے کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، لوگوں تک بھی نیک باتیں پہنچائیں، اور ایسی ہی حدیثوں کو، ایسی ہی باتوں کو سننے کے لیے، ایسے ہی اسلامک معاملات کو جاننے کے لیے، دینی باتوں کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینکس فار واچنگ، اینڈ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آخر دعوانا